قاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدمة الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صلوات محمد وآله. عزیزان محترم، ماہ محرم الحرام میں اور اسی مناسبت سے مجلس آزاد خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے یہ توفیق مومنین کے درمیان میں عطا فرمائی. مجلس سید الشہداء ذکر پروردگار ہے. کیونکہ جو امام نے کیا وہ سب کچھ خدا کے لیے کیا تھا. سب کچھ سید الشہداء کا جو مقصد تھا وہ لا الہ الا اللہ. اس لیے ذکر حسین پروردگار ہی کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ مجلس، یہ عزاداری کو ہم نے زندہ نہیں رکھا ہوا، یہ عزاداری ہے جس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا. یہ عزاداری ہے جس نے قوموں کو زندہ رکھا ہے. اگر آج دنیا میں انسانیت بیدار ہے تو وہ حسین کا صدقہ ہے. اس لیے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ جو 61 ہجری کا واقعہ ہے یہ کوئی داستان نہیں ہے، یہ کوئی شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، یہ کوئی ظاہری زمین کے ٹکڑے کی جنگ نہیں تھی. جب تک یہ سمجھ میں نہیں آئے گا ہم امام کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، اور جب تک امام کو معرفت نہیں کریں گے خدا کی معرفت نہیں ہو سکتی. کیونکہ ظاہر ہے جس نے خدا کی طرف لے کے جانا ہے اسے پہچاننا ضروری ہے. من لم یعرف امام زمانے ہی، جو اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں کرتا ماتا پیتا جاہلیہ. کس نے کہا یہ؟ کس نے کہا؟ قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ محمد. رسول خدا کا قول ہے. رسول خدا جو امین بھی ہیں اور صدیق بھی ہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ جو وہ فرماتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں فرماتے، خدا ہی کی طرف سے فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھی وہ کیسی موت مرتا ہے. تو یہاں بریکٹ میں آپ کے زمانے کا امام کون ہے؟ معرفت، پاسپورٹ انفارمیشن نہیں، نام، روز ولادت، والد کا نام، یہ پاسپورٹ انفارمیشن. معرفت یعنی شناخت، یعنی امام کسے کہتے ہیں. امام کو پہچاننا ہے. میں جانتا ہوں لیٹ ہو گئے، ماشاءاللہ ہمارے بہت بہترین بھائی بہترین طریقے سے اہل بیت کی مداحی اور مصائب آپ کی خدمت میں بیان کیا. عزیزان محترم، وہ معرفت ضروری ہے. یہ معرفت ہی تو نہیں تھی لوگوں کو. آج امت فرقوں میں بڑھ گئی ہے. اگر امام کی معرفت ہوتی تو فرقے نہیں ہوتے، امت ہوتی. آج بھی امت کی ضرورت ہے. بس میں یہی تھوڑا سا خلاصہ آپ کی خدمت میں دینا ہے. جانے محترم مولانا عارف کاظمی نے آنا تھا میرے پاس بہرحال، لیکن وہ کسی وجوہات کی وجہ سے اور سفر کی انہوں نے بہرحال حضور قائد بھی انشاءاللہ دوبارہ
پھر کبھی وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے، ورنہ وہ مجھ سے بہتر آپ کی خدمت میں اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ اذان محترم، خلاصہ سا وقت، حالات دنیا آپ کے سامنے ہے، امام کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ ایمان تب تک پورا نہیں ہوگا جب تک آپ اسے نہیں پہچانیں گے جو کل کا کل ایمان ہے۔ ایمان نہیں ہوگا، ایمان کہتے کیسے؟ ایمان کیسے کہتے ہیں؟ بہت ساری چیزیں ہم نے اتنی بچپن سے سنی ہیں، اگر ہم سے تعریف پوچھ جائے تو ہمیں نہیں آتی ہے۔ مثال کے طور پر تقویٰ کیسے کہتے ہیں؟ تو مولانا صاحب اتنا تقویٰ سنا ہے کہ تقویٰ سمجھ میں نہیں آتا تقویٰ ہے کیا؟ تقویٰ سادی سی ڈیفینیشن شہید پجاری کر دی، تقویٰ کے معنی وہ جو اللہ نے کہا ہے عمل کرو، جس سے منع کیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ سادے معنی تقویٰ کے یہی ہیں، سادے معنی تقویٰ کے یہی ہیں۔ جہاں قرآن تقوی کی ہدایت، متقی کس کو کہہ رہا ہے؟ متقی جو ہے صلوات میں محمد والے والا، میں نیچے آ جاؤں اگر اس میں طاقت نہیں ہے۔ تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ یعنی پرہیزگار ہونا۔ دیکھیے بہت سارے مطالب ایسے ہیں کہ جو سنتے ہم بہت زیادہ ہیں، لیکن ہمیں اس کو صحیح طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دین جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا عقیدہ ہے، دوسرے اعمال ہیں، تیسرا اخلاق ہے۔ اگر یہ تینوں چیزیں کامل ہوتی ہیں تو دین پورا پیکج دیتا ہے۔ جیسے موبائل آپ کو پیکج دیتا ہے، ڈیٹا بھی دیتا ہے، وائس کال بھی دیتا ہے، SMS کا بنڈل دیتا ہے، تو اللہ نے یہ پورا پیکج دیا ہے کہ لیکن اس میں سب سے ٹاپ پر عقیدہ ہے، کیونکہ عقیدہ صحیح نہ ہو ساری زندگی عمل کرتے رہو۔ میں نے نہیں کہا ہے، خطیب نہیں کہہ رہا، قالا امام صادق علیہ السلام صلی امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ساری زندگی کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو، دن میں روزے رکھو، رات کو عبادت کرو، ساری زندگی، اگر تمہارے وجود میں ولایت علی ابن ابی طالب نہیں، عبادت قبول۔ ابھی بہت سارے بولیں گے کون سا ابھی کیسی بات کرتی ہے؟ یہاں پہ سمجھانا ہے، لیکن فرقے کی بات نہیں ہے۔ امام حسین کی مجلس فرقے کی مجلس نہیں ہے، یہ ذہن متاثر بڑھا گیا ہے۔ حسین کا دروازہ سب کے لیے، اور یہی دروازہ ہے جو سب کو چھوڑتا ہے۔ عزیزان محترم سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ ولایت کیوں مہم ہے؟ میں یہاں آپ کو تھوڑا سا سیر کراؤں گا تاریخی، اور پھر میں آپ کو بتاؤں یہ ولایت کو ہم نے فرقوں میں بانٹ دیا۔ اصل میں یہ نظام الہی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا، عقیدہ ضروری ہے، عقیدہ صحیح ہوگا سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ عقیدہ صحیح نہیں ہے، آپ عبادتیں کرتے رہے قبول، آپ کا اخلاق بہترین ہو، آپ اچھے آدمی ہو، جیسے بہت سارے لوگ یورپ میں بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن عقیدہ نہیں ہے، دین نہیں ہے، عمل نہیں ہے۔ اخلاق اچھا ہو، عمل نہ ہو، دین نہ ہو، اللہ دنیا میں نتیجہ دے دے گا، آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر عقیدہ صحیح ہو، عمل بھی بچ جاتا ہے، اخلاق بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس عقیدے کو صحیح کرنا ہے۔ اب اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا، خاک سے بنایا، خاک میں رہے بہت عرصے تک۔ ابلیس دیکھتا رہا کہ یہ خاک سی ہے اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتا رہا۔ جب اللہ نے کہا کہ اس کو سجدہ کرو تو سجدہ کرنے سے اس نے انکار کر دیا۔ کیوں انکار کیا؟ کہا خلقتنی من نار، مجھے پروردگار تو نے خاک سے پیدا کیا، غلط کرتے اس کو خاک سے پیدا کیا، یعنی اپنے آپ کو سپیریئر سمجھا۔ انانیت، غرور اور تکبر پہلا گناہ ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ پہلا گناہ جو اللہ کی بارگاہ میں ہوا وہ غرور کا تھا، وہ انا پرستی کا تھا کہ میں سب سے بہتر ہوں، یہی گناہ تھا۔
اب وہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ یہ خاک کو اللہ سجدہ کرنے کو نہیں کہہ رہا، خدا کہہ رہا ہے میں نے اس میں اپنی روح کو پھونکا ہے، میں نے اسے کچھ نام یاد کروائے ہیں، کوئی ایک خاص چیز ہے جو میں نے اس کو دی ہے۔ وہ نہیں ماننا چاہتا، نہیں مانا، خدا نے باہر نکال دیا۔ باہر نہیں نکالا اس کو خالی، وہ نکلا تو صحیح، لیکن اس نے یہ ٹھان لی کہ یہ کوئی ایسی خاص چیز ہے آدم کے پاس، اور یہی خاص چیز مشکل ہے۔ اب یہ خاص چیز جہاں جہاں آتی رہی، وہاں وہاں ابلیس سامنے آتا گیا۔ بہت آرام سے لے کر آؤں گا، آخر تک لے جا کے پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ ہم نے کیونکہ بیان نہیں کیا صحیح طرح، اس لیے لوگ الجھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں وہاں سے نیچے اتر کے حضرت آدم بھی نیچے آ گئے، در کے بلا ہو گیا، زمین پر آ گئے، گریا کرتے رہے بہت عرصے۔ ہر نبی نے بہت مشکلات جھیلی، بہت مصیبتیں برداشت کی ہیں۔ یہ دین اتنے آرام سے دنیا میں نہیں آیا زیادہ ہوتا، ہر نبی نے سختیاں جھیلی ہیں اور ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا۔ جوان سو رہا ہے ساری رات موبائل پہ، واٹس ایپ پہ، انسٹاگرام پہ بیٹھا ہوا ہے، فجر سے پہلے آنکھ لگ جاتی ہے، صبح اٹھتا ہے سورج طلوع ہوتا ہے، اس کو فرق ہی نہیں پڑتا۔ اسے کیا پتا کہ بنی اسرائیل نے انبیاءوں کو اسی فجر کے وقت میں 300 400 500 نبیوں کی گردنوں کو ہاروں سے کاٹ دیا۔ ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہمیں تو دین مفت میں مل گیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ اب جب نیچے آیا، اب حضرت آدم کے بعد اللہ نے وہ جو چیز کی خاص، اس کو پھر کہیں اور دینا چاہا، حابیل کو۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، پھر ابلیس آ گیا، اس نے قابیل کے ذریعے سے حابیل کا قتل کروا دیا۔ ایسے ہی ہے نا، کیوں قتل کرایا؟ مگر کیا جناب حابیل کے پاس محل تھے، خزانے تھے، حکومت تھی؟ کیا چیز تھی جس کا حسد پیدا کروایا قابیل کو؟ کوئی ایک چیز ہے خاص، آگے چلتے جائیں۔ کیا چیز تھی جو فرعون کے ذہن میں ڈالی گئی کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے؟ کون سی چیز ہے اس خاص بچے میں کہ جو فرعون کے مقابلے میں آئے گا؟ سارے بچوں کو مار دو، لیکن جب خدا بچانا چاہے تو اسی بچے کو فرعون کے گھر میں پالتا ہے۔ وہ بھی ہے حضرت یوسف، سارے بھائی نبی کے بیٹے، لیکن حضرت یوسف سے کیا مسئلہ ہے؟ کیا چیز ہے حضرت یوسف کے پاس کہ پھر ابلیس آیا، بھائیوں سے حسد کروایا، بھائیوں نے کہا کہ اس کو مار دو، سگے بھائی مار دو۔ کون سی چیز ہے یوسف کے پاس؟ آگے گزرتے جائیں، آخری نبی آئے، نور مکہ پہ اترا، شیطان نے چیخ ماری کہ کیا ہو گیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ جب اس نے کوشش کی، حضرت جبرائیل نے روک دیا، کہا یہاں نہیں آ سکتے، اجازت؟ کہا میں امت میں آ سکتا ہوں؟ کہا امت میں آ سکتے ہو۔ چلا گیا خوشی سے، کہا میں امت کو گھبراؤں گا۔ اب اس نے پوری کوشش، بڑا خلاصہ ہے، میرے دور عشرے کا موضوع ہے جو میں آپ کو 5 منٹ میں دے کے جا رہا ہوں۔ عزادارہ نے محترم، جب 13 سال مکہ میں آخری سرکار نے تبلیغ کی، لوگ مانتے تھے امین علی صدیق ہے، لیکن جیسے ہی کہا کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے، بات مانو کہ کہاں مانیں گے، آپ امین صدیق ہیں، لیکن جیسے ہی کہا کہو لا الہ الا اللہ، دشمن ہو گئے۔ یاد رکھیے گا، پورا ابلیس کا نظام رحمان کے مقابلے میں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ معرکہ کربلا کا چھوٹا معرکہ نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ آج تک کربلا زندہ ہے، کیونکہ یہ حق اور باطل کا۔ اب جب پیغمبر کو سب دے دیا، یہ لے لے وہ لے لے، دیکھا نبی نہیں مانتا، پھر پریشان بیٹھے ہوئے، پھر ابلیس آیا، ہر نبی کے مقابلے میں آیا، یہاں پہ بھی آ گیا، کہا ختم کر دو، ختم کر دو۔ کہا کیسے ختم کریں، بڑا قبیلہ ہے، کہا سارے قبیلوں سے ایک ایک فرد جمع کرو اور ختم کر دو۔ مان گئے، رات کو پلاننگ کی، اب نبی کے گھر میں یہ کودے رات کو۔ اب دیکھیے کیونکہ آخری نبی تھا،
اب نبی کوئی نہیں آئے گا، لیکن اللہ دین کو بچاتا ہے، اور اللہ نے قیامت تک کا سسٹم دینا تھا۔ اب جیسے ہی چادر ہٹی تو نبی نہیں تھا، ایک نیا سسٹم تھا، شخص نہیں ہے، صرف ایک شخص نہیں ہے، یہ سسٹم ہے۔ یہ اللہ ابلیس کو بتا رہا ہے کہ دیکھو اب اگر تم میرے دین کے مقابلے میں آئے تو یا علی آئے گا یا اولاد علی آئے گی یا علی کے نوکر آئیں گے۔ وہ بھی سسٹم دے دیا نا، یہ سسٹم ہے۔ علی علیہ السلام صرف امام فرقے کا نہیں ہے، وہ یہ سسٹم الہی ہے۔ آپ کے سامنے آپ دیکھیں، کوئی ہم جتنی بھی تعریف کر رہے ہیں، یہ تعریف ہم نہیں کر رہے، یہ قال رسول اللہ ہے، رسول خدا فرما گئے۔ ہر چیز جو آپ کی خدمت میں بیان کی جاتی ہے یہ رسول خدا نے فرمایا ہے۔ تو اگر آپ رسول کو نہیں مان رہے تو پھر ہم کس کو مانیں گے؟ آپ مجھے بتائیں، کیوں اپنی دنیا بھی خراب کر رہے ہیں، کیوں اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہیں؟ دیکھیں سب کی فضیلتیں اپنی جگہ، اصحاب سرآنکھوں پر جو اصحاب نے قربانیاں دی، جو مہاجرین اور انصار سے قربانیاں دی، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ لیکن جب معاملہ دنیا اور آخرت کا ہو تو وہاں پر کوئی بھی چیز فضیلت نہیں رکھتی سوائے نظام الہی کے۔ سمجھنے کی کوشش کر، یہ نظام الہی تھا، وہ علی نہیں ہے، نظام الہی ہے۔ وہ کیسے؟ بھائی جو نبی کو بچا رہا ہو، صرف نبی کو نہیں بچا رہا، 1,24,000 نبیوں کو بچا رہا ہے، یعنی نبوت کو بچا رہا ہے۔ یعنی جب نبوت کو جو بچا رہا ہے وہ ایک نیا سسٹم ہے، ایک نیا نظام ہے، وہ اس کو ایکسپٹ کریں آپ۔ وہ یہ نظام امامت کا فرقے کا نہیں ہے، یہ انسانیت کی بقا کا نظام ہے۔ وہ آپ آگے چلیں، وہ پہلی جنگ بدر، جنگ بدر کتنے لوگ تھے کافروں کے پاس؟ ہزاروں کے لوگ، ٹھیک ہے۔ گھوڑے کتنے تھے؟ 200۔ اونٹ کتنے تھے؟ 700۔ ذرا پوش کتنے تھے؟ 500۔ ادھر کیا تھا مسلمانوں کے پاس؟ 313۔ اونٹ کتنے؟ 70۔ گھوڑے 1، تلواریں 8۔ مقابلہ تھا کوئی؟ کس نے بچایا؟ مسلمان کیا کہتے تھے؟ ہمیں تو صرف علی کی تکبیر کی آواز آتی تھی۔ قرآن کی آیات ہے، سورہ آل عمران ہے، جنگ بدر کو پروردگار قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ جب پیغمبر شب جنگ یعنی 1 رات پہلے ذرا اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ بھئی یہ نئے مسلمان ہیں، خوش نہیں ہے پروردگار، تو اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کی، وہ نبی ہم بھیجیں گے، ہم ملائکہ کو بھیجیں گے، ہم 30,000 ملائکہ بھیجیں گے ہم۔ اب وہ الگ بات ہے، دشمن کو صرف ایک ہی چہرہ نظر آیا، چہرہ ایک ہی نظر آیا۔ یہ بہت ضروری ہے، جنگوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اصل جنگ کہیں تقابل نہیں تھا، نیا نیا اسلام تھا، پورا کفار تھا، پورا کفار، پوری طاقت کے ساتھ۔ سمجھنا ہے۔ اب آگے بڑھ کے جنگ احد جیت گیا مسلمان، لیکن جن کو رسول نے کھڑا کیا تھا مال غنیمت کے چکر میں نیچے آ گیا، جنگ گئی آپ کے سامنے، پھر کس نے بچایا رسول کو؟ تاریخ ہے، موبائل آپ کے ہاتھ میں، چیٹ جی پی ٹی کلاؤڈ ہے، سرچ کریں فوراً آ جائے گا کون سی آیت کب نازل ہوئی۔ جنگ خندق، عمر بن عبد طاقتور کود کے آ گیا، خندق کو کود کے آ گیا، اتنا طاقتور تھا، گھوڑے کے ساتھ آ گیا، آ کر چیلنج کیا مسلمانوں کو، 1 دفعہ 2 دفعہ، کوئی نہیں آیا۔ رسول نے بھی انتظار کیا کہ کوئی آئے، تاکہ کوئی کل کو یہ نہ کہے ہماری تو باری نہیں آئی۔ ایسے ہی ہے نا، جب تیسری دفعہ بولا تب بھیجا نظام کو بھیجا، اور جب مولا چل رہے تھے
تو کیا کہا؟ کل کا کل ایمان، کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ تو ایمان یہی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہی آج ثابت کروایا 2026 آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور، جنگیں فضاؤں میں لڑی جاتی ہیں، بٹنوں سے لڑی جاتی ہیں، کل کا کل کفار جمع ہو گیا، اور جو رہے سے مسلمان نما تھے انہوں نے بھی اپنی جگہ کفار کو دے دی۔ انہوں نے سوچا، ادھر کفار نے سوچا تھا ہمارے پاس بڑی طاقت ہے، ہمارے پاس 1000 لوگ ہیں، اتنے گھوڑے ہیں، انہوں نے بولا ہمارے پاس F-35 ہے، F-16 ہے، پانی کا بہت بڑا شہر جیسا جہاز ہے، سب لے کر آ گئے، مگر جانتے نہیں تھے یہ کرار کے ماننے والے ہیں۔ اب دنیا پوچھ رہی ہے ان کا عقیدہ کیا ہے؟ بھائی تاریخی باتیں کرتے تھے تو سمجھ نہیں آتا تھا، چلو علی کے نوکروں کو دیکھ لو، ایک شخص اتنا بھاری پڑ گیا، ایک شخص جب تک بدن میں تھا داعیہ اسلام، بدن سے نکلا جیسے عطر کی بوتل کھل جائے، کیسا امت کو متحد کر دیا۔ وہ اتحاد ہے نا، آیت اللہ خامنائی کا جنازہ دیکھا آپ نے؟ تاریخ بشریت کا سب سے بڑا جنازہ، آج کی بھی جو نون آفیشل ہے، 1.70 کروڑ تو آج بسوں میں لوگ تہران گئے، 2 کروڑ تک لوگ ہیں، 20 کلومیٹر کی جگہ ہے، دیکھا آپ نے انٹرنیٹ پہ موجود ہے، ہزارہ محترم۔ کیوں؟ عقیدہ کیا ہے؟ علی کا نوکر موت سے نہیں ڈرتا، طاقت جتنی بھی ہو، اور ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھ کے بھی انتظار نہیں کیا۔ معرفت اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتا ہے تو امام اس کی مدد بھی کرتا ہے، مدد کرتا ہے، بغیر امام کی نصرت کے نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ جو ہوا امام، لیکن محنت کی ہے نا، دیکھیں سسٹم کو سمجھے، سسٹم یہی ہے، کتنے مسلمان ہوئے؟ سارے مسلمان ہوئے، تو اگر آپ کو یہی چیک کرنا ہے کہ کون بہتر ہے تو آپ یہی دیکھ لیں کہ کون کھڑا رہا اور کون بک گیا۔ تو بھائی آپ یہ دیکھیں گے نا، بھائی یہ کون سے اسکول آف تھاٹ سے، اس کا نظریہ کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، تو آپ کو یہی نظر آئے گا۔ یہ جو جوان لڑکے کام کر رہے ہیں، نہ نیوی نہ ایئر فورس، پھر بھی اتنے مضبوط کہ کوئی انہیں پکڑ نہیں پایا، اور اتنا مارا، اتنا مارا، مار مار کے بھگا دیا۔ کیا چیز ہے یہ؟ جوان سارے مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں حسین پر گریہ کرنے والے ہیں، انہوں نے مجلسوں سے سیکھا، یہ مجلسوں میں بچپن سے سن رہے ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں نا۔ ایک 13 سال کا بچہ تھا جس سے پوچھا موت تمہارے لیے کیا ہے، تو اس نے کیا کہا؟ احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ تو یہ تو موت کو ڈھونڈتے ہیں، یہ مرنے سے مرتے نہیں، یہ مرنے سے ابھرتے ہیں۔ تو یہ امام کو سمجھنا ضروری ہے۔ زیادہ ہم نے امام کو فرقوں میں بانٹ دیا، ہمارے ان کا امام، فلانے کا امام، فلانے کا امام۔ اب وقت نہیں ہے، اب یہ دکانیں نہیں چلیں گی زیادہ دیر تک، اب ایک امت بننا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو آنے والا ہے غیبت کے پردے میں، بھائی ہمارے اہل سنت برادران کا عقیدہ یہ ہے کہ امام ایک ہی ہے، امام وہی ہے، ان کی کتابوں میں بھی ہے، ساری حدیثوں کی کتابوں میں بھی ہے، نام بھی یہی ہے،
لیکن ان کا عقیدہ ہے کہ امام پیدا ہوں گے. ہمارا عقیدہ ہے کہ امام پیدا فرق نہیں ہے. ظاہر جب آئیں گے تو پیدا ہو کے آئیں گے, پیدا ہوئے بغیر تو کوئی بھی نہیں آئے گا. تو آنے والا ایک ہی ہے. اس کو فرقے نہیں چاہیے, اسے امت چاہیے. تو ہم ایک امت بنے اور امام کو سمجھے. دیکھیں امام ہمارے عقیدے کے حساب سے جو میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ امام کا انتخاب خدا کرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ انسانوں کی رہبریت کر سکے. یہ جو ہم تھوڑے بہت ہوتے ہیں نا, فلانا لیڈر شاہد اللہ خامنہئی بہرحال نائب امام زمان شخصیت تھی, وہ بھی اس لیے کیونکہ سیرت مولا کائنات. آپ ان کے گھر دیکھیں, انٹرویو دیکھیں, چیزیں دیکھیں, سادہ سا گھر. آج نان مسلم بھی جنازوں پہ آئے ہوئے ہیں, رو رہے ہیں. آپ دیکھیں ان کے اندر, دیکھیں آپ دوسرے فرقے کے لوگ, ان کو سمجھ نہیں آ رہا یہ کون ہے شخص جس کے لیے ایک بوڑھی 70-80 سالہ بوڑھی, آپ نے ویڈیو دیکھی, چل نہیں سکتی, کہہ رہی نہیں میں کسی گاڑی پہ نہیں بیٹھوں گی, بس میں عشق رہبر میں آ رہی ہوں. بھائی کوئی شخص ایسا کیا کر سکتا ہے کہ لوگ اس کے عاشق ہو جائیں؟ کچھ نہیں. وہی کرنا ہے کہ جو مولا نے فرمایا ہے. زندگی سادی, کھانا سادہ, ہر چیز سادی. اپنا گھر کرائے کا گھر, لیڈر ہے, اتنے خزانے, اتنا پیٹرول, اتنا کچھ. ابن عباس جنگ میں مولا کی خدمت میں آیا. مولا اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ جو جنگی ہوئی امام کی اس میں آیا ہے. دیکھا امام اپنی نالین مبارک پر خود پیوند لگا رہے ہیں. ابن عباس نے کہا بڑے بڑے سردار عرب کے ملنے آئے اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ امام نے اپنے نالین یوں ہو گئی, کہا میرے نزدیک یہ دولت اس کا طلبہ بھی نہیں ہے. علی کے طرز زندگی یہی ہے, خوف نہیں ہے, سب خدا کے لیے ہے, کوئی چیز نہیں ہے. اسی لیے دیکھیں جس کو ہم انتخاب کریں وہ خواہشات ہے, جسے خدا منتخب کرے اس کی مرضیاں خدا کی مرضیاں ہیں. اس لیے سمجھنے کو یہ نظام کوئی نہیں بچا سکتا سوائے امام کے. آج دنیا جس نہج پہ پہنچ گئی ہے, فلسطین میں آپ کے سامنے 22 سالہ بچوں کو مار دیا, ظلم آپ کے سامنے. کون اس ظلم کا مقابلہ کرے گا؟ امام آئیں گے. لیکن امام کیسے آئیں گے؟ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے امام آئیں گے؟ نہیں, ہم اپنے آپ کو اس مقام پر لے جائیں کہ امام آئیں. بھئی آپ اپنے آپ یہاں مسجد کی تیاری کر رہے ہیں, آپ وائس ساؤنڈ رکھیں گے, لائٹ رکھیں گے, پنکھے لگائیں گے, تو تیاری ہے نا. جب کچھ نہیں کریں تو آپ بول سکتے ہیں کہ ہم کسی کا انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. تو ہم اپنی زندگی میں امام کا انتظار کیسے کر سکتے ہیں؟ اس قوم نے تو دکھا دیا کہ وہ امام کا انتظار کر رہے ہیں, کہ انہوں نے تیاری کی ہے, انہوں نے تیاری کر کر اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں. دیکھیں یہ امام وہ ہے کہ جو کائنات میں جتنی بھی چیزیں اتر رہی ہیں وہ ساری چیزوں کو اسی کے ذریعے سے لوگوں کو ملتی ہے. یعنی رحمت موصولہ, رحمت جو اللہ کی آتی ہے وہ امام کے ذریعے سے ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. یہ عقیدہ ہے, اس کو سمجھنا ضروری ہے. امام علم الہی سے سرشار ہوتا ہے. کہ مثال آپ کی خدمت میں شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں, امام کی خدمت میں آیا, کہا مولا عرض ادب کرنے آیا ہوں. اور امام نے پوچھا تمہارا بھائی کیسا ہے؟ کہا مولا بھائی اچھا ہے, لیکن آپ کے معاملے میں احتیاط کرتا ہے. احتیاط مطلب یعنی آپ حق پہ ہیں نہیں ہیں, احتیاط کرتا ہے, ویسے صحیح ہے. تو امام نے کہا اچھا, اس سے کہنا فلانے سفر میں فلانے درخت کے نیچے احتیاط کیوں نہیں کی؟ اب اسے تو پتا نہیں تھا. اس نے بولا اچھا. گیا بھائی نے پوچھا, بھائی نے بولا کیسا ہوا؟ کہا مولا کی خدمت میں گیا تھا, مولا نے تمہارا پوچھا تو میں نے کہا احتیاط کرتا ہے. کہا پھر؟ کہا مولا کہتے ہیں فلانے سفر میں فلانے درخت کے نیچے احتیاط کیوں نہیں کی؟ چہرے کا رنگ زرد ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا وہاں کوئی موجود نہیں تھا. امام علم الہی سے متصل ہے. یہ ہوائیں, یہ خوشبوئیں, یہ روشنیاں اسی وجود کی وجہ سے ہے. یہ سمجھنے کی کوشش کریں.
تنزل الملائکۃ والروح، ہر سال شب قدر پہ جو ملائکہ نازل ہوتے ہیں نا، یہ کس کے اوپر نازل ہوتے ہیں؟ کس کے اوپر نازل؟ کوئی تو ہے جو ملائکہ کو وجود میں لے سکتا ہے، امام اسے کہتے ہیں۔ ہم نے فرقوں کے چکر میں صحیح طرح اس کو ایکسپلین بھی نہیں کیا۔ امامت، خلاصہ بریکٹ میں آپ کو اپنے واقعے کو پورا کرتا ہوں، امامت کائنات کے نظام میں ایک ایسا چرخہ ہے کہ اگر اسے ہٹا دیا جائے کائنات رک جائے گی، امام اسے کہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ وہاں تو کوئی موجود نہیں تھا۔ کہا ہوا کیا؟ کہا میں تجارت کے سفر سے جا رہا تھا، میرے ساتھ ایک تاجر تھا، اس کی چلیس تھی، شیطان نے مجھے وسوسہ کیا، رستے میں خلوت دیکھی اور درخت کے نیچے مجھ سے گناہ ہو گیا، مگر وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں۔ امام اذان محترم، آج بھی ہمارا امام ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، سورہ توبہ کی آیت 2 یا 5ویں آیت ہے، اے رسول ان سے کہہ دو عمل کیے جائیں، اللہ رسول مومنین کی جماعت دیکھ رہے ہیں۔ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہا ہے، اور مومنین کی ایک جماعت دیکھ رہے ہیں۔ ہم جو اپنا عمل کر رہے ہیں، روایات کہتی ہیں کہ ہمارا عمل ہفتے میں 2 دفعہ امام کی خدمت میں جاتا ہے، تو ہم اپنے اعمال میں کیا بھیج رہے ہیں؟ بس اپنی خراج کو میں جم کروں، کیونکہ امام کی معرفت بہت ضروری ہے۔ بغیر معرفت کربلا بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ کون تھے کربلا والا؟ کون لوگ تھے کہ جنہیں یہ پتا تھا صبح بدن کے ٹکڑے ہو جائیں گے، پھر بھی کوئی چھوڑ کے نہیں گیا؟ کیوں نہیں گیا؟ کیونکہ وہ امام کو پہچانتے تھے، کیونکہ امام ہی سب کچھ ہے۔ یہی تو کہا 70 دفعہ مارا جائے، 70 دفعہ دوبارہ زندہ کیا جائے، ماں ترکتوں کا یا حسین، ہم آپ کو چھوڑ کے جانے والے۔ ان کو پتا تھا صحیح حیات، حقیقت حیات امام ہے۔ امام، یہ جو امام ہمارا ہے آج پردہ غیبت میں ہے، تو جس طرح اہل سنت کا عقیدہ ہے، اذان محترم، کیا ہم اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا ہم امام کے لیے اپنا معاشرہ تیار کر رہے ہیں، اپنی سوسائٹی تیار کر رہے ہیں؟ کیا میں خود تیار ہوں؟ میرا گھر تیار ہے؟ اگر میں تیار نہیں ہوں تو پھر مجھے معرفت نہیں ہے۔ بھائی جانتے تو وہ بھی تھے جو یزید کے لشکر میں تھے، مگر جانتے نہیں تھے رسول کا نواسہ ہے، جانتے تھے مگر معرفت نہیں تھی۔ جانتے تو وہ بھی تھے جس میں امام نے کئی لوگوں کو رستے میں بولا کہ آؤ چلو میرے ساتھ، کہا مولا میں نہیں جا سکتا۔ مولا بول رہا ہے، معجزہ دیکھ رہا ہے، پھر بھی کہہ رہا ہے میں نہیں جا سکتا۔ مولا میرا گھوڑا لے جائیں، میری تلوار لے جائیں۔ امام نے کہا مجھے تمہارے گھوڑے اور تلواروں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری ضرورت ہے، نہیں کیا؟ آج ہم بھی الجل الجل کہتے ہیں، اور اگر وہ آ گئے تو کیا ہوگا؟ یہ تیاری بہت ضروری ہے۔ تیسرا حصہ جو دین کا بریکٹ آپ نے پیکج سمجھا، اخلاق۔ جب تک کردار نہیں ہوگا انسان کمال پہ نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت علی محترم، ظاہری دین کا لبادہ اگر کردار نہ ہو تو کھوکھلا ہے، کھوکھلا ہے۔ کردار ضروری ہے، اخلاق ضروری ہے۔ ملا احمد ناراکی کے والد ملا مہدی ناراکی، بہت مشہور کتاب ہے اردو کے اندر، اور وہ اخلاق کی کتاب ہے، جامع و سادہ، پرانی کتابوں میں سے، اور اردو کے اندر بڑے پرانے پرنٹ ہوں گے اس کے۔ یہ ملا احمد ناراکی نے خلاصہ کیا ہے اپنے والد کی کتاب جامع و سادہ کا، جو انہوں نے عربی میں لکھی تھی، فارسی میں خلاصہ کیا تھا، اردو میں اس کا ترجمہ ہے۔ انہوں نے جب یہ کتاب لکھی ملا مہدی ناراکی نے، تو بہت مشہور ہو گئی طالب علموں کے درمیان، علماء کے درمیان۔ یہ نجف زیارت پہ گئے، اب جب یہ نجف زیارت پہ پہنچے تو سارے علماء ان سے ملنے آئے کہ بھئی ماشاءاللہ آپ نے بڑی زبردست کتاب لکھی ہے۔ ایک عالم دین ملنے نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ میں خود ملنے چلا جاتا ہوں۔ کون ملنے نہیں آیا؟ سید مہدی بحر العلوم، بہت بڑے عالم دین تھے،
جنہیں وقت کے امام نے اپنے سینے سے لگا کر علم ٹرانسفر کیا تھا. مشہور عالم دین ہے مہدی بحر العلوم. یہ ملنے نہیں آئی. انہوں نے کہا میں جاتا. لوگوں نے کہا مولانا آپ وہ نہیں ہے, ان کو آنا چاہیے تھا. کہا نہیں, سید بھی ہے, بزرگوار بھی, میں جاؤں گا. چلے وہ درس دے رہے تھے, درس ختم ہوا, انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی. یہ بھی اٹھ گئے, یہ بھی اٹھ گئے. تھوڑے دن اور گزرے, انہوں نے کہا میں پھر ان کی خدمت میں جاتا ہوں. کسی نے کہا کہ بھائی اتنا, انہوں نے کہا تو پوچھا ہی نہیں. کہا نہیں سید. پھر چلے گئے, پھر درس چل رہا تھا, درس ختم ہوا, وہ بھی اٹھ گئے, یہ بھی اٹھ گئے, کوئی بات ہی نہیں. یہ چلے گئے کربلا, سامرا, کاظمین, زیارتیں کی, واپس نجف آئے. نجف سے واپس اپنے شہر جانے لگے. تو کہا چلو ایک اور دفعہ میں سید کی خدمت میں جاتا ہوں. کسی نے کہا مولانا کتنا اپنے نفس کو چھوڑیں گے. مولانا سے زیادہ مولانا کے ساتھ والے لوگ گرم ہوتے ہیں نا, تو مولانا کیا ہے, کسی بات کا ان کا نہیں. سید ہے. اب جب یہ نکلے, ان کو پتا چلا یار وہ برہنہ ہو, گلی کے کونے تک آئے, استقبال کیا, لے کر آئے, بیٹھے, باتیں کی. کہا آپ پوچھیں گے نہیں کہ میں آپ کے پاس نہیں آیا, اور آپ 2 دفعہ آئے, میں نے آپ سے کوئی بات نہیں کی, آپ کو پتہ ہے کیوں نہیں کی؟ کہا نہیں مجھے نہیں پتا. کہا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ جو اخلاق کی کتاب آپ نے لکھی ہے وہ اخلاق آپ میں پایا جاتا ہے یا نہیں جاتا. اخلاق, کردار, اخلاقیات نہیں ہے معاشرے سے. امام فرماتے ہیں, امام جعفر صادق علیہ السلام, اللہ صلی اللہ اکبر, امام فرماتے ہیں جو تم سے رشتہ توڑے تم جوڑو. اخلاق. جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اچھائی کرو. ہم کیا کرتے ہیں, ہم سے برائی کر لیں, ہم اس کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں. امام کیا کہتے ہیں, جو برائی کرے اس کے ساتھ, کوئی تمہیں کوئی چیز نہ دے تم اس کو دو. ہوتا ہے نا کسی کو ضرورت, آپ کو ضرورت پڑے اور آپ نے کسی سے مانگ لیا, ہو سکتا ہے اس کے پاس نہیں ہو, مجبوری ہے, کوئی وجہ اس نے نہیں دیا, اب اس کو ضرورت پڑ گئی, تو آپ کیا کہتے ہیں, بھائی ہمیں بھی نہیں دی تھی, ہم بھی نہیں دیں گے. یہ اسلامی اخلاق. کوئی تمہیں چیز نہ دے تو دو. امام فرماتے ہیں کوئی تمہیں برا بولے, برا, امام فرماتے ہیں تم اس کو سلام دو. ایک اور حدیث میں اگر کوئی تمہیں 1 دفعہ برا کہے تم اس کے جواب میں 1 دفعہ نہیں, اگر وہ تمہیں 10 دفعہ بھی برا کہے تم 1 دفعہ بھی اس کو برا مت کہو. ملک اشتر جیسی شخصیت, جنرل ہے امام کا, کتنا طاقتور ہوگا, بازار سے گزر رہے تھے, کسی کو پتہ نہیں تھا, اس نے اہانت کر دی, غلطی کر بیٹھا. جیسی چلے گا, کسی نے کہا تمہیں پتہ نہیں کون تھا, کہا ملک اشتر. سانپنے لگا, ڈھونڈتا ڈھونڈتا ملک اشتر کے پیچھے پہنچا, دیکھا مسجد میں بیٹھے ہوئے. کہا میں معذرت چاہتا ہوں, مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ ملک اشتر. کہا میں تمہارے ہی لیے مسجد آیا ہوں, اللہ کی بارگاہ میں تمہاری مغفرت کی دعا کر رہا ہوں. اخلاق. آج اخلاق نہیں ہے. ہم باہر کیسے ہیں, ہم گلی میں کیسے ہیں, ہم بازار میں کیسے ہیں, ہم گھر میں کیسے ہیں. باہر تو پھر بہت اچھا ہو جاتا ہے آدمی, السلام علیکم, التماس دعا, بسم اللہ, ماشاء اللہ, جتنی ادبی آتی ہے باہر ختم. گھر جا کر ماں باپ کے سامنے آپ کو نہیں آتا, آپ کو کیا پتا. حقوق, سجد الساجدین کے ایام چل رہے ہیں نا امام کے, آپ کو پتا ہے امام کی ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے رسالۃ الحقوق. یہ پتا ہے ہمیں کہ نہیں؟ ہمارا رونا یہی ہے کہ جو ائمہ نے فرمایا وہ ہماری زندگی میں نہیں ہے. یہی افسوس ہے. تبھی میں اپنی بات کر رہا ہوں, آپ کا اور آپ کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں. قصور ہمارا ہے جو بیٹھتا ہے آگے گھنٹوں اپنی باتیں کرتا ہے. کالا امام صادق, کالا امام باقر بتاتا ہی نہیں ہے. قصور ہمارا ہے, ہم نہج و بلاغہ نہیں پڑھتے. رسالہ حقوق میں آپ کو پتہ ہے سب کے حقوق ہیں, والدین کے حقوق ہیں. والد کا حق یہ ہے کہ جتنی دفعہ وہ کمرے میں آئے کھڑے ہو جاؤ. والد کا حق ہے. اپنے والد کے آگے مت چلو,
اپنے والد کو انگلی کا اشارہ مت کرو، اپنے والد کو نام سے مت پکارو۔ میں نے نہیں کہا، کالا امام سجاد ہے، رسالہ حقوق ہے، حق ہے۔ ہم گھر میں کیسے، زوجہ کے ساتھ کیسے، بیوی کے ساتھ، باہر تو انسان بڑا میٹھا ہوتا ہے، گھر کے اندر آپ دیکھیں، معاشرے میں ڈومیسٹک وائلنس دیکھیں، آپ جہالت دیکھیں، آپ کیسے انسان گھر میں بات کرتا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے، اور رسول کیسے تھے بچوں کے ساتھ؟ کوئی مدینہ کا بچہ یہ نہیں کہہ پایا کہ ہم نے پہلے سلام کیا۔ رسول نے کسی بچے کو موقع نہیں دیا، اور ہمیں کوئی سلام نہ کرے، ہم کہتے ہیں گھنٹہ گھنٹہ رہتا، تمیز نہیں سکھائی جاتی، الٹا عزیز محترم نہیں ہے وہ کردار جو رسول لے کر آئے، نہیں ہے۔ آپ مانے اس بات کو، قبول کریں۔ آج معاشرے میں مشکلات کی جڑ اخلاق ہے، کردار نہیں۔ بس ایک حدیث آپ کی خدمت میں بیان کرنی اور آپ سے دعا۔ معاشرہ سازی کی ضرورت ہے، ساری باتیں آپ جانتے ہیں، تاریخی باتیں پڑھیں آپ کو بتائیں، جنگیں پڑھیں آپ کو بتائیں، سب پتہ ہے، لیکن ضروری بھی ہوتا ہے، پڑھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر نہیں پڑھیں گے تو جنگیں بھی ادھر ادھر ہو جائیں گی، ہو جاتی ہیں چیزیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں۔ اور یہ جو بعض لوگ کہتے تھے کہ یہ خیبر خندق پڑھنے کا کیا فائدہ، عزیزان محترم یہ جو جوان بیٹھے ہوئے نا بٹن پہ انگلیاں رکھے ہوئے، اگر انہوں نے خیبر نہ سنی ہوتی تو یہ خیبر شکن میزائل نہ بناتے۔ خیبر سنی تھی تبھی تو خیبر شکن اوپر جاتا ہے پھر نیچے آتا ہے، روک نہیں پا رہا کوئی، پریشان ہے دنیا، یہ کون سی ٹیکنالوجی ہے؟ وہ جو پائلٹ جس کو انہوں نے بچایا، جس کا جہاز گر گیا تھا، اس نے بولا کہ میں نے دیکھا کوئی جیلی کی طرح ڈرون ہے، کبھی یوں ہو جاتے ہیں کبھی یوں ہو جاتے ہیں، بعد میں کہتا ہے شاید خلائی مخلوق ہے۔ اس نے یہ کہا اسے نہیں پتا کہ یہ اسی کو مانتے ہیں جس نے یہ فرمایا تھا میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ ظاہر ہے جب آپ مانیں گے تبھی تو پھر آپ بنائیں گے کچھ نہ کچھ۔ جانے والا بس ایک حدیث آپ کی خدمت میں، آپ سے دعا سے بہت زیادہ ہو گیا، لیکن آپ کی حسین سماعتیں ایسی تھی کہ میں مجبور ہو گیا کہ میں وقت سے تجاوز کر جاؤں۔ ویسے بھی مولانا عارف کاظمی کا حصہ بھی کہیں نہ کہیں پورا کرنا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ تمام علماء حقہ کو، ہمارے نواخوان، ہمارے پڑھنے والوں کو، ذاکروں کو، سب کو پروردگار صحت اور سلامتی عطا فرمائے۔ عزیزان محترم ایک حدیث ہے خلاصہ صاحب کا، معصومین فرماتے ہیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو 4 نصیحتیں کی۔ خلاصہ 4 نصیحتیں نہیں تھی، صرف 4 جملے تھے، اور یہ 4 جملے انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، یہ میں نے 4 باتیں 400 نبیوں کی صحبت میں سیکھی ہے۔ لقمان حکیم ہے، سورہ لقمان ہے نا قرآن کے اندر، کہا میں نے یہ 4 باتیں 400 نبیوں کے ساتھ بیٹھا نا تو بیٹا میں نے یہ 4 باتیں سیکھی ہیں، میں یہی تمہیں نصیحت کر کے جا رہا ہوں۔ خدا حافظ۔ پہلی چیز، جب نماز میں کھڑے ہو تو اپنے قلب کی حفاظت کرو۔ جب نماز میں کھڑے ہو اپنے قلب کی حفاظت کرو۔ سب سے زیادہ مشکل نماز میں کیا ہوتی ہے؟ انسان کا دھیان، انسان کا دل کہیں اور چلا جاتا ہے، کہیں اور چلا جاتا ہے، اور جب سجدے کرتا ہے تو یاد ہی نہیں رہتا دوسری رکعت تھی، تیسری رکعت تھی، کون سی رکعت تھی، اور جب سے موبائل آ گیا ہے تو وہ ہلتا رہتا ہے، ٹینشن رہتی ہے، یعنی 2 3 5 منٹ کی نماز میں بھی موبائل کی ٹینشن رہتی ہے، پتہ نہیں شاید ساری کشتیاں پانی میں میری چل رہی ہیں کہ شاید تھوڑی دیر اگر موبائل کو نہ دیکھوں تو کیا ہوگا۔ میں جوانوں کو کہہ رہا ہوں ماشاءاللہ، بہرحال جوان ہمارے جو ہیں وہ اسی چکر میں ہی رہتے ہیں ہر وقت۔ عزیزان محترم نماز میں کھڑے ہو قلب کی حفاظت کرو۔ دوسرا، بیٹا جب دسترخوان پہ بیٹھو تو حرام لقمے سے اپنے گلے کی حفاظت کرو۔ حرام لقمے سے اپنے گلے کی حفاظت کرو۔ حرام لقمہ یہ نہیں کہ آپ مولانا خاصہ کو حرام کھاتے ہو گے، نہیں، آج کل حرام کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ 5 گھنٹے کوئی کام کرتے ہو، اس 5 گھنٹے میں آپ نے 2 گھنٹے چورا لیے، مالک کو نہیں پتا، باس کو نہیں پتا، تو
وہ 2 گھنٹے کے پیسے کیا ہو گئے؟ پھل کھانے گئے، پھل خریدنے گئے ریڈی والے سے، ہاں بھائی کیا ہے کتنے کا ہے، وہی کھانا شروع کر دیا، اس سے پوچھا بھی نہیں. پھر بعد بولا اچھا 1 کلو دے دو، تو بھائی اس 1 کلو میں اس کو بھی تو حساب کروانا تھا. حرام. ایسے ہی ہے نا، تھوڑا 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 حرام. اور لقمہ روح پر مستقیم اثر ڈالتا ہے. یہ جو اچھا ایک حدیث ہے، اگر حلال بھی کھانا ہو اور رات کو دیر سے کھایا جائے اور پرخوری کی جائے، یعنی زیادہ کھایا جائے، فجر میں نہیں اٹھا جاتا. حلال حرام بھی نہیں ہے، حرام کھاؤ تو پتہ نہیں کیا ہوگا. تو اس لیے اگر آپ سے فجر میں نہیں اٹھا جائے تو سوچا کریں رات کو کھایا کیا تھا. آپ جانتے ہو کہ مشہور ہے قم المقدسہ، خدا انشاءاللہ آپ سب کو حضرت معصومہ کی زیارت نصیب فرمائے. وہاں پر ایک قبرستان ہے بالکل قم نو کا، اس کے اندر تصویر بنی ہوئی، اندر ایک قبر ہے کربلائی کاظم کی. کربلائی کاظم کون تھا؟ کسان تھا، اور کسان تھا، نیک شخص تھا. اپنے مالک سے گندم بھی نہیں لیتا تھا جب تک وہ خود زکوٰۃ نہ دے. اتنا احتیاط کرتا تھا. پڑھا لکھا نہیں تھا. ایک امام زادے کے حرم میں تھا، اچانک سے دیکھا 2 گھوڑے سوار آئے، انہوں نے کہا قرآن پڑھو. قاظم کہا مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا. ہاتھ رکھا سینے پہ، کہا آپ پڑھو. تو بالکل ایسے قرآن پڑھتا تھا جیسے زبانی یاد ہو گئی. پڑھا لکھا بالکل نہیں تھا، عالم دین تھے، وہ جانتے تھے اس کو. انہوں نے کہا اس کو قرآن حفظ ہو گیا. لے آئے. قم میں آیت اللہ خوبجردی کا زمانہ ہے، بہت بڑے مراجع تھے. انہوں نے اس کو بولا کہ قرآن سنایا، پھر کتاب دی، عربی کی کتاب. کہا اس میں قرآن کی آیت کون سی ہے؟ پڑھا لکھا نہیں تھا، جہاں قرآن کی آیت آتی وہاں انگلی رکھتا تھا. کہا باقی کہانی باقی قرآن نہیں ہے. کہا تمہیں کیسے پتا تھا؟ کہا جہاں قرآن ہے وہاں نور نظر آتا ہے. لقمہ. ایک دن کسی نے کھانے میں بلایا، کھانا کھا کر واپس آ رہے تھے، دیکھا جو قرآن حفظ تھا وہ اڑ رہا ہے. پوچھا یہ شخص کیا واجبات ادا کرتا ہے، خمس دیتا ہے؟ کہا نہیں. الٹی کی، سارا کھانا باہر نکالا. ایسا لقمہ. لقمہ. تیسری چیز، بیٹا پہلی چیز نماز میں کھڑے ہو دل کی عبادت کرو، دسترخوان پہ بیٹھو حرام لقمے سے گلے کی عبادت. تیسری چیز، جب کسی کے گھر میں جاؤ تو اپنی آنکھوں کی، ان کی ناموس سے حفاظت کرو. اور یہ بہت مہم مسئلہ ہے آج معاشرے کا، یہ بہت مہم مسئلہ ہے. اب تو دیوار اور گھر رہے نہیں، اب تو سب انٹرنیٹ پر. سب مولانا صاحب ہم کیا کریں؟ سب بھائی وہ اگر غلط کر رہا ہے یا کوئی کر رہی ہے تو آپ کیوں دیکھ رہے ہو؟ آپ کیوں اپنی روح کو برباد کر رہے ہو؟ آپ قیامت میں تو اپنے جواب دے ہو. اور دیکھیں نا آج معاشرے میں جو اتنی برائی آ گئی ہے، اس کا قصور ہے، وہ غلطیاں ہیں نا. حرام کھایا جا رہا ہے، حرام کھلایا جا رہا ہے آپ کے سامنے. پتہ بھی نہیں ہے بڑے بڑے شہروں میں پتہ نہیں جو چیزیں دکانوں سے ملتی ہیں اس میں کتنی حرام ملاوٹ ہے. اور یہی حرام انسان سے غیرت اور حیا کو چھین لیتا ہے. آج معاشرے میں جو بے حیائی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ آج معاشرے میں آپ دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے انٹرنیٹ پر، ٹی وی پہ بچوں کے ساتھ زیادتیاں، قتل کتنے ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ معاشرہ حیوان ہو چکا ہے خوراک کی وجہ سے. تو اپنی آنکھوں کی آپ خود حفاظت کریں. آپ جوان ہیں، جوان محترم، نعمت ہے زندگی، پھر نہیں آئے گی. یہ جوان وہ ہو کہ جو رات کی تاریکی میں فجر سے پہلے اس کی عبادت میں کھڑا ہو. عاشق اس میں نہیں کہتے. یہ تمثیل بیان کرتے ہیں نا عرفا، تمثیل بیان کرتے ہیں کہ مجنون ایک شہر پہنچا اور لیلا کا پتہ پوچھا. کہا تم کون ہو؟ کہا مجنون. کہا تمہیں لیلا کا پتہ نہیں پوچھنا چاہیے تھا، تمہیں پتہ ہونا چاہیے تھا. پھر پہنچ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا میں. کہا ابھی تک میں ہوں. پھر کئی عرصے کے بعد آیا، کہا کون؟ کہا تم. کہا بدل گئے. یعنی عاشق معشوق کا انتظار نہیں کرتا، محبوب کا انتظار نہیں کرتا، اس سے پہلے بیٹھا ہوتا ہے. اگر واقعاً ہم خداوند متعال کی عبادت میں سرشار ہیں
تو اذان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، پہلے مصلی بچھا ہوا ہونا چاہیے۔ وہ جوان وہی ہے، وہی جوان کامیاب ہے۔ دیکھیں فرق ہے، یہ جو دوسرے دنیا کی سپر پاوریں ہیں اب تو نہیں رہی، اب تو بدل گئی کہانی، اب کوئی سپر پاور نہیں رہا، اب صرف ایک ہی سپر پاور ہے۔ عزیزان محترم، یہ جب میزائل بنائے تو شاید نشے کرتے ہو، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہو، مگر یہاں جو میزائل بنا رہا ہے وہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے۔ فرق ہے دونوں میں۔ چوتھی اور آخری چیز اور آپ سے التماس سے دعا، بیٹا جب نماز میں کھڑے ہو قلب کی حفاظت کرو، جب دسترخوان پہ بیٹھو حرام لقمے سے اپنے گلے کی حفاظت کرو، کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں سے اس کی ناموس کی حفاظت کرو، اور جب آپس میں بیٹھو تو دوسرے کی غیبت سے اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ بس خلاصہ یہی اخلاق ہے، یہی کردار ہے۔ کربلا اقتدار کی جنگ نہیں تھی، اقدار کی جنگ تھی، قدروں کی جنگ تھی۔ دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر بھی امام یہی کہہ رہے تھے کہ اگر اب بھی تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو تو میں اپنے جوان بیٹے کا خون بھی معاف کر دوں۔ امام حسین جیسے ہادی ہدایت ہے، ہم نہیں سمجھے۔ عزیزان محترم، سید الشہداء کا غم ایسا ہے کہ آنکھ میں ایک آنسو کا قطرہ آ جائے، جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ کتنا قریب ہے امام حسین، آپ سے نہیں پوچھتا تم نے پورا سال کیا کیا، کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، فرش عزا بچ گئی، آ جاؤ آ جاؤ۔ وہ جس نے امام کے کاروان کو روکا، وہ روز عاشور امام کے پاس آیا ہے، کیسے آیا؟ روز عاشور ہوئی نا، جناب حر نے بیٹے سے بولا نا، جب 4000 تیر کمانوں نے پہلا تیر چلا دیا نا تو اپنے جوان بیٹے کو بلایا اور کہا بیٹا 2 راستے ہوں، ایک راستہ جنت کا ہو اور ایک راستہ جہنم کا ہو، کہاں جاؤ گے؟ کہا بابا جنت جائیں گے۔ کہا چلو، ہاتھوں کو باندھ دو میرے، ابا کو میرے سر پہ ڈال دو اور مجھے حسین کے پاس لے چلو، لے چلو۔ اچانک سے نظر تو نہیں آ رہا، کہتے ہیں بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا حبیب ابن مظاہر آپ کو لینے آ رہے ہیں۔ تھوڑا اور آگے چلے، کہا اللہ اکبر۔ کہا اب کیا ہوا؟ کہا جناب عباس بنی ہاشم کے ساتھ آ رہے ہیں۔ جب تھوڑا اور آگے چلے تو بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ کہا اب کیا ہوا؟ کہا حسین ابن علی خود آ رہے ہیں۔ امام نے کپڑا ہٹایا، کہا بر تم آزاد ہو، آزاد ہو۔ کتنا قریب ہے حسین۔ کہا مولا مجھے جانے دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے جنگ جانے دے۔ کوئی مہمان آئے تو انسان تھوڑی دیر تو بٹھاتا ہے، اور وہ بھی امام حسین جیسا۔ لیکن امام نے بھی حر کو جانے دیا کیونکہ خیموں میں پانی نہیں تھا، پانی نہیں تھا۔ حر جاؤ، حر جانے لگے۔ کہا مجھے اجازت ہے میں اہل حرم سے معافی مانگ لوں؟ اہل حرم کے خیموں کے باہر آیا، خاک کو سر پہ ڈالا، کہا اے علی کی بیٹیوں مجھے معاف کرنا، روز محشر اپنی ماں سے میری شکایت نہ کرنا۔ حر سے پہلے حر کا بیٹا گیا، حر سے پہلے گیا، خاک تھی نظر نہیں آیا۔ کہا بیٹا آواز دو، لبیک کہو میں پہنچوں۔ خاک جب ہٹی تو کیا دیکھا؟ حر کے بیٹے کا سر امام حسین کے زانوں پر ہے۔ امام نے حر سے کہا حر جوان بیٹے کے لاشے پر باپ نہیں آتا۔ خدا آپ کے جوانوں کی حفاظت کرے۔ عزیزان محترم، خدا بے اولادوں کو اولاد صالح دے، خدا بے گناہوں کے گناہوں کو معاف کرے، اسیروں کو جلد سے جلد رہا کرے، بیماروں کو شفا دے۔
اور جوان بیٹے کے لاشے پر باپ نہیں ہوتا. میں کہوں گا اور تھوڑی دیر زندہ رہتے تو دیکھتے ایک باپ جوان بیٹے کے لاشے پر کیسے آتا. مقاتل کہتے ہیں یوں یوں گیا، نظر نہیں آتا حسین کو. علی اکبر کے بدن پہ نہ جانے کیسے پہنچا. عزیزان محترم، خدا میری منزل مصائب کی کچھ اور ہے. بہرحال ذکر آ گیا تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. بڑا سخت ہے روزے عاشور کی مصائب. عزیزان محترم، مصائب آپ سنتے رہتے ہیں، ایام امام سجاد کے ہیں، لیکن ساری مصیبتیں امام سجاد کی ہیں. عزیزان محترم، جو 35 سال گریا کرتا رہا، پانی دیکھتا تھا تو روتا تھا، غذا ملتی تھی تو روتا تھا، بستر پہ نہ سویا سجاد. جب قصائی کے پاس سے گزرتے تھے کہا اس جانور کو پانی پلایا ہے؟ کیا کہا مولا پانی پلایا ہے. جب 2-3 دفعہ پوچھا تو اس نے کہا مولا ہم مسلمان ہیں، ہم قربانی سے پہلے پانی پلاتے ہیں. امام نے کہا وہ بھی تو مسلمان تھے، وہ بھی تو مسلمان تھے. ہاں عزیزان محترم، وہ کیسے مسلمان تھے. بس امام کو کہتے ہیں مولا کتنا روئیں گے، کتنا گریہ کریں گے. امام نے کہا حضرت یعقوب کا ایک یوسف کھویا تھا، مرا بھی نہیں، کھویا تھا. یعقوب نے اتنا گریہ کیا، آنکھیں سفید ہو گئی، میرے سامنے تو 18 یوسف قربان ہو گئے. عزیزان محترم، روزے عاشور جب سب لٹ گیا، سیدہ خلال کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے. اینا اینا مسلم ابن عقیل، کہاں ہو مسلم، کہاں ہو ہانی، کہاں ہو حبیب. کوئی آواز نہیں آتی، سب بکھرے پڑے ہیں. آخری دفعہ اپنے بیٹے کے خیمے میں آیا. بیٹا بیمار ہے، کبھی غش کھاتا ہے کبھی ہوش میں آتا ہے. باپ کو آنکھ کھلی دیکھی، باپ کا چہرہ زخمی ہے، خون پیشانیوں پہ لگا ہوا ہے. بابا کیا ہو گیا؟ کہا بس بیٹا اجازت، آخری وقت ہے، وداع کرنے آیا ہوں. کہا کیوں بابا، کیا ہو گیا؟ بیمار ہے نا، غش کھا کے گرتے ہیں کبھی ہوش آتا ہے. کہا بابا چچا عباس کہاں ہیں؟ چچا عباس چلے گئے. کہا تو بھائی علی اکبر تو ہوں گے. کہا نہیں بیٹا علی اکبر بھی چلے گئے. کہا تو پھر چچا حبیب ابن مظاہر ہوں گے. کہا بیٹا خلاصہ بتا دوں، اس پورے خیموں میں ایک مرد میں ہوں اور ایک آپ ہے. عزیزان غریب سجاد، روزے عاشور کی مصیبت میں گزر رہا ہوں. 11 محرم کو جب اس کاروان کو مقتل کے پاس سے گزارا، بدن کی حالت ایسی تھی. استاد فاطمی نیا کہتے ہیں کہ امام سجاد نے اپنے بابا کے بدن کو دیکھا نا، روح پرواز کر جاتی. جناب زینب نے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا اور وہ گریہ کیا، وہ بین پڑا. آپ جانتے ہیں، کہا حاضر حسین، یہ حسین ہے جس کے بدن کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہیں، حسین جس کے خون نے اس کو لپیٹا ہوا ہے، یہ حسین. اتنا بین کیا عزیزان محترم، اشکیا کا لشکر بھی منہ چھپا کے رونے لگا. بدن کی حالت ایسی، اور ایک چھوٹی سی بچی 7 سال تھی جو باپ کے سینے پر سوتی تھی. رات کو بھی کہتے ہیں باپ کے سینے پہ سوئی، مگر رات کو اسے نظر نہ آیا بابا کا سینہ کیسا تھا. جب 11 محرم کی روشنی میں اس نے دیکھا نا،
پھوپھی ایک سینے پر ایک بدن پر بیٹھی بینڈ کر رہی ہے. بچی نے پوچھا پھوپھی جان یہ کس کا بدن ہے؟ بدن کی وہ حالت تھی عزاداران محترم روز عاشور مسلمانوں نے سیدہ کے لال کو لوٹا ہے، تلواروں سے، نیزوں سے، لکڑیوں سے، پتھر سے، جس کے پاس جو تھا، اور پھر گھوڑوں کی ٹاپوں نے بدن کو پامال کر دیا تھا. بس 11 محرم گزر گیا یہ قافلہ. 3 دن تک جناب زینب نہ جانے کیسے بھائی کو چھوڑ کے گئے. بہن کی مجبوری نہ ہوتی تو بھائی میں تمہیں دفنا کے جاتے. گئی 3 دن تک بدن دشت کربلا پہ پڑا. رسول کا نواسا جسے دوش پیمبر پر امت نے دیکھا، جسے چکیاں پیس کر سیدہ نے پالا، 3 دن تک بدن پڑا رہا. تیسرے دن اجازت امامت سے امام زین العابدین تشریف لائے. آخری منزل آپ سے التما سے دعا عزاداران محترم خدا قبول کرے آپ کی گریے کو. امام تشریف لائے. بنی اسد کی قبیلہ جانتے ہیں نا بنی اسد کا قبیلہ کون ہے؟ جب امام 2 محرم کو آئے تھے نا تو امام نے بنی اسد قبیلے سے یہ زمین کو خریدا تھا، اور خریدنے کے بعد کہا یہ میں تمہیں ہبہ کرتا ہوں 3 شرطیں. پہلی شرط جب ہم مر جائیں ہمیں دفنا دینا، پہلی شرط. دوسرا کوئی ہمارا پتہ پوچھتے پوچھتے آ جائے تو ہماری قبر کا نشان بتا دینا. تیسرا جب ہمارا زائر آئے نا تو 3 دن اسے مہمان رکھنا. یہ سننا تھا. بنی اسد کے قبیلہ روتا ہوا چلا گیا. کہا عورتوں کو بلاؤ. عورتیں آئیں. کہا تمہارے مرد خوف سے نہ دفنا پائے نا تو پانی بھرنے کے بہانے آنا اور ہمیں دفنا کے چلی جانا. عورتیں بھی روتے ہوئی چلی گئی. کہا بنی اسد کے بچوں کو بلاؤ. بچوں تمہارے باپ تمہاری مائیں ہمیں نہ دفنا پائے نا تو بیٹا مٹی کھیلنے بہانے آنا. مٹی کھیلتے کھیلتے ہمیں دفنا کر چلے. مگر کوئی دفنا نہ سکا. 3 دن تک بدن پڑے رہے. امام اجازت امامت سے آئے. بنی اسد کے قبیلے کو کہا سر موجود نہیں ہے. ایک ایک کر کر یہ اس کا بدن ہے، یہ اس کا بدن ہے، یہ اس کا بدن ہے. ایک بدن پر جاتے ہوئے امام نے کہا رک جاؤ. کہا کیوں؟ کہا اسے میں خود دفناؤں گا. عزاداران محترم مقتل کا جملہ ہے. امام نے اپنے بابا کے بدن کو اٹھایا نہیں، اپنے بابا کے بدن کو سمیٹا. بدن اتنا بکھرا ہوا تھا کہ بدن کو سمیٹ کر دشت کربلا کی سرزمین پر رکھا. ارے وہ غریب امام، وہ بیمار امام اب قبر میں دیکھ رہا ہے. مسلمانوں جب کوئی مرتا ہے تو سر کو قبلہ رخ کیا جاتا ہے. میرا مولا دیکھ رہا ہے سر تو موجود ہی نہیں ہے. کٹی ہوئی رگوں کو رخ قبلہ کیا ہوگا. مٹی ڈالنا شروع کی. دیکھا مولا ٹوٹے ہوئے نیزوں کو ہٹا رہے ہیں. مولا کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا کٹی ہوئی انگلی ڈھونڈ رہا ہو. مٹی ڈالی، قبر پر لکھا ھذا قبر حسین ابن علی. یہ حسین ابن علی کی قبر ہے. قتل عطشانا، ارے جسے پیاسا مار دیا گیا